الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده لا نبي بعده ولا نبوة بعده ولا رسول بعده ولا رسالة بعده ولا إمام بعده ولا معصوم بعده ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتاب الله إلى يوم القيامة والصلاة والسلام على آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الراشدين المهديين وعلى أزواجه وبناته وذرياته وأتباعه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الحق تنطق على لسان عمر وقال النبي صلى الله عليه وسلم
إن الشيطان يفر من ظل عمر وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصديق في الجنة والعمر في الجنة والعثمان في الجنة والعلي في الجنة صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن صديقا ولي الله وأشهد أن عمرا ولي الله وأشهد أن عثمانا ولي الله وأشهد أن وليا أشهد أن عليا ولي الله وأشهد أن حسنا ولي الله وأشهد أن معاوية ولي الله وأشهد أن حسينا ولي الله وأشهد أن كل أصحاب النبي أولياء الله. شرفائے ملت اسلامیہ، رفقائے اہل سنت والجماعت، گرامی قدر سامعین و حاضرین و ناظرین، میرے وطن عزیز کے عزیز ترین دوستوں، ساتھیوں اور بھائیوں، محمد پور گھوٹا ملتان کے غیور و جسور و روشن ضمیر مسلمانوں، میں اپنے بہت دیرینہ اور قریبی دوست معروف مفسر قرآن، معروف مدبر قرآن، معروف مفکر قرآن علامہ گھوٹوی کے مرکز پر، اہل سنت اہل حق کے مرکز میں حاضری ہو رہی ہے، اور آج ہم 12 جون 2026 کو جمعۃ المبارک کے سلسلہ میں مجتمع ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ رسالت پناہ، رسالت معاب، تاجدار ختم نبوت حضور خاتم النبیین والمرسلین والمعصومین
علیہ الصلاۃ والتسلیم کے بعد، آپ کے بعد افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بعد از نبوت امت مسلمہ کے وارث ہیں اور امت مسلمہ کے خلیفہ اول ہیں، اور آپ کے بعد دنیا بھر کے مسلمانوں کے خلیفہ ثانی، خلیفہ راشد، خلیفہ برحق، خلیفہ امین، خلیفہ تاجدار ختم نبوت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر سیدنا و مولانا ملجانا و ماوانا و رفیقنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام اور رتبہ ہے، ذہن میں رہے کہ اگر کسی نے اسلام کو چلتا پھرتا دیکھنا ہو تو وہ فاروق اعظم کے دور میں دیکھ سکتا ہے۔ اسلام کو جیتا جاگتا دیکھنا ہو تو وہ دور فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ہے۔ اسلام کا معاشی نظام، اکنامک سسٹم یا مسلمانوں کا معاشی طور پر عروج، دنیاوی طور پر عروج دیکھنا ہو تو وہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا دور ہے۔ میں کچھ باتیں آپ کو بتاؤں گا جو غریبوں کے فائدے کے لیے ہے، اور یہ جاگیردار، سرمایہ دار، تمندار، دل کے کالے خلفائے راشدین کا نظام اس لیے نہیں لانا چاہتے کہ اس نظام میں، اس سسٹم میں غریبوں کو فائدہ ہے اور دولت مندوں کو نقصان ہے۔ کبھی آپ نے نہیں سوچا ہوگا کہ یہ زکوٰۃ کا نظام کیوں نہیں لانا چاہتا؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب زکوٰۃ بڑوں سے لی جائے گی، یعنی دولت مندوں سے لی جائے گی اور غریبوں کو دی جائے گی، تو دولت مند تو زکوٰۃ دینا نہیں چاہتا۔ اگر آپ پاکستان کے دولت مندوں سے صحیح معنوں میں زکوٰۃ لے کر غریبوں میں بانٹیں تو اقتصادی طور پر بڑا فرق ہو جائے گا۔ ان چیزوں پر آپ غور کیجیے۔ اور حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ جو صوفی گزرے یہ ہمارے علاقے کے یا ہمارے اس دور کی طرح صوفی نہیں تھے، عقیدے کے اعتبار سے بڑے پکے تھے۔ فرماتے ہیں اذا اردتم یطیب المجالس فاذکروا العمر، اگر تم چاہتے ہو، اگر تمہارا دل چاہتا ہے اور ارادہ رکھتے ہو کہ ہماری مجلسیں اور ہماری محفلیں پاک رہے تو فاروق اعظم کا ذکر کیا کرو۔ اور یہ بات بھی ہے
کہ پرانے بزرگ کھانے کے وقت کھانے کے جو 4 ٹکڑے کرتے تھے وہ اسی لیے کرتے تھے تاکہ پتہ چل جائے کہ چاروں کا منکر تو کوئی نہیں۔ جو 4 کونے والی ٹوپی پہنتے تھے وہ بھی اسی لیے پہنی جاتی تھی تاکہ پتہ چل سکے کہ خلفائے راشدین کا منکر اور دشمن تو کوئی نہیں۔ ساری کائنات کے والی، مرشد انسانیت، مربی انسانیت، محسن انسانیت، والی انسانیت، قائد انسانیت، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو، بخاری شریف میں ہے، تو اللہ نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رعب اور دبدبا عطا کیا ہے کہ جس راستے سے فاروق اعظم جس گلی سے آ رہے ہو، شیطان وہ راستہ اور گلی ہی چھوڑ دیتا ہے۔ اور مشکوٰۃ شریف میں ان الشیطان یفر من ذل عمر، کہ یاد رکھنا فاروق اعظم کے تو سائے سے بھی شیطان بھاگتا ہے۔ میں نے بڑی بڑی جگہ پہ یہ حدیث کوٹ کی، ناراض تو ہوئے ہیں لیکن بات تو سچی ہے۔ شیطان پاکستان کا ہو تب بھی فاروق اعظم کے سائے سے بھاگتا ہے، اور شیطان قریب کا ہو تو تب بھی فاروق اعظم کے سائے سے بھاگتا ہے۔ شیطان کو بتانا ہے تو انگلی سے سینے پر عمر لکھو۔ عمر کو عمر ملتی تب ہے جب عمر کو سینے میں بسا لو گے، پھر عمر جیسا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک مقدمہ آ گیا۔ مقدمہ بڑا دلچسپ تھا، تو آپ نے ساری بات سن کر فرمایا کہ اس کی شہادت، گواہی، انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے میرے پاس گواہ بھی ہے۔ وہ گواہ آ گئے۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جو پوچھ رہے ہیں وہ آپ دلوں میں بٹھا لیجیے۔ انہوں نے پوچھا کہ آپ اس کی گواہی دینے کے لیے آئے ہیں، آپ نے کبھی اس کے ساتھ سفر کیے؟ انہوں نے کہا نہیں جی۔ اچھا پھر یہ بتائیے آپ اس کے کچھ عرصہ تک پڑوسی رہے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں جی۔ تیسری بات پوچھی کہ آپ کا کوئی ان کے ساتھ لین دین رہا ہے؟ کہا نہیں جی۔ تو حضرت عمر نے فرمایا پھر آپ نے اس کو مسجد میں رکوع اور سجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہوگا، چل بھاگ جا، تیری کوئی گواہی قبول نہیں ہے۔ ازالت الخفا میں یہ بات لکھی۔ کس چیز کو معیار بنایا؟ آپ دیکھیے نا، یہ 3 چیزوں کو معیار بنا لیا جائے تو غریبوں کو حق مل جائے گا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک شکایت پہنچ گئی کہ فلاں صوبے کا گورنر
اور ایک عیسائی کا بیٹا، ان دونوں کے گھوڑ دوڑ ہو گئی۔ ذرا عیسائی والا آگے بڑھنے لگا تو گورنر کے بیٹے نے اس کی کھتی پر 2 تھپڑ رسید کیے اور کہا کہ تمہاری جرت کیسے ہوئی ہے؟ میں وقت کا گورنر ہوں اور تم آگے نکل رہے ہو۔ جب یہ خبر پہنچی امام عدل و حریت نے، اللہ کے بعد ساری کائنات کا امام محمد الرسول اللہ، ان کے بعد امام حضرت صدیق اکبر، ان کے بعد امام دوم حضرت فاروق اعظم، ان کے بعد امام سوم حضرت عثمان غنی، ان کے بعد امام چہارم حضرت علی المرتضیٰ، 5ویں امام حضرت حسن مجتبیٰ، 6ٹھے امام حضرت امیر معاویہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ تصدیق ہو گئی کہ یہ گورنر کے بیٹے نے زیادتی کی ہے۔ بات چیت سن کر فرمایا اپنے نوکر سے اضرب الاکرمین، ذرا بڑوں کو ماریے، بڑے عزت والے بنے پھرتے ہیں، ذرا 2-4 لگاؤ نا ان کو، اضرب الاکرمین۔ اور تاریخی جملہ فرمایا متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرارا، تم نے کب سے ان کو غلام بنا لیا ہے، لیکن ان کی ماں نے تو ان کو آزاد جنم دیا تھا۔ یہ میں تھوڑی سی آپ کو جھلک دکھا رہا ہوں کہ اسلامی نظام ہے کیا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ادھر آ جی، کیا شکایت ہے؟ کوئی دربان نہیں، کوئی خام خواہ کے لوگ نہیں بیٹھے، جو آئے سیدھا آ جائے، امیر المومنین سے بات کر سکتا ہے، امام المتقین سے بات کر سکتا ہے، قاتل المشرکین والمنافقین سے بات کر سکتا ہے۔ اس نے کہا جناب کہ یہ جو شکایت کر رہا ہے آپ کو، اس کی چادر جو اس نے باندھی ہوئی تھی وہ زیادہ نیچے تھی، تو اس لیے مجبوراً جب میں قریب سے گزرا تو خواہ مخواہ میرا پاؤں اس کی چادر پر آ گیا، اس کی چادر خراب ہو گئی، یہ ناراض ہو گیا ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کچھ راستے پر تم چلو، کچھ راستے پر تمہاری چادر چلے، بتاؤ غریب کہاں چلے؟ کچھ راستے پر تم چلو، کچھ راستے پر تمہاری گاڑیاں پجاروں چلے، بتاؤ غریب کا سائیکل کہاں چلے؟ اس طرف تو کوئی سوچتا ہی نہیں، کوئی دیکھتا ہی نہیں۔ اللہ نے ایسے تو نہیں فرما دیا، اور قرآن بار بار کہہ رہا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے، اللہ ان سے راضی اور یہ اللہ سے راضی۔ لوگوں کو ترجمہ ہی نہیں آتا، کہتے پھرتے یہ تمغہ ہے، اعزاز ہے۔ بھولو
عقل سے فارغ لوگوں، یہ اللہ کی طرف سے قرآنی سند ہے اور کامیابی کی سند ہے کہ اللہ میرے نبی کے صحابہ سے راضی ہو چکا۔ یہی اللہ کی جماعت ہے، اولئک حزب اللہ۔ اور خبردار، اللہ کی جماعت ہی کامیاب ہے۔ یہ کیوں کہا؟ آپ جانتے ہیں کچھ چیزیں عطائی ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں کسبی ہوتی ہیں۔ کوئی شخص محنت کر کے تسبیح و تحلیل پڑھ کے اور نوافل ادا کر کے قرآن کی تلاوت کر کے ولی تو بن سکتا ہے، نبی نہیں بن سکتا۔ نبوت اللہ کی عطا ہے، جس کو چاہے گا اس کو ملے۔ تو صحابیت، حضور کے صحابہ، یہ بھی اللہ کی عطا ہے۔ کوئی محنت سے، کوئی تسبیح و تحلیل سے ولی بن سکتا ہے، صحابی نہیں بن سکتا۔ اور ذہن میں رکھیے، بحث اس پر ہوتی ہے جو کسب سے آگے آیا ہو، جس کو عطا ہوئی اس پر تو بحث ہی نہیں ہو سکتی۔ بھائی، جو محنت سے اوپر جائے اس کا امتحان لیا جاتا ہے، اور جس کو اوپر سے جس کی اپائنٹمنٹ ہو وہ امتحان نیچے والے نہیں لے سکتے۔ امریکہ اگر کسی کو بھیج دے، اس کا امتحان کون لے گا؟ یہاں والے وہاں جا کر اپنا امتحان دے آتے ہیں، وہ لے سکتے ہیں امتحان، بڑا لے سکتا ہے امتحان، چھوٹا نہیں لے سکتا۔ تو صحابہ سے بڑے یا میرے نبی ہیں یا اللہ ہے، وہ تو امتحان لے سکتے ہیں، وہ تو بات کر سکتے ہیں، وہ تو سمجھا سکتے ہیں، لیکن نیچے والے کسی صحابی رسول پر بحث ہی نہیں کر سکتے۔ اب میں نے یہ اتنی بڑی بات کر دی ہے کہ رافضیت، شیعت الٹی بھی لٹک جائے تو اس کا جواب نہیں ہے۔ کیسے بحث کر سکتے ہو؟ اللہ کا انتخاب ہے۔ ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول اللہ، جو نباتات کا بنانے والا اللہ، جمادات کا بنانے والا اللہ، حیاتیات میں مادہ حیات کا رکھنے والا اللہ، ارضیات کا خالق و مالک اللہ، شجرات کا خالق و مالک اللہ، حجرات کا خالق و مالک اللہ، السماوات کا خالق و مالک اللہ، النجوم کا خالق و مالک اللہ، الشمس کا خالق و مالک اللہ، القمر کا خالق و مالک اللہ، ساری کائنات کا خالق و مالک اللہ، نبوت عطا کرنے والا بھی اللہ، شہداء کو زندگی دینے والا بھی اللہ۔ اللہ جب اپنے پاس بلا لیتا ہے تو پھر اللہ فرماتے ہیں میں یہ حیات نہیں وہ حیات دوں گا۔ تو لوگوں کو یہ اور وہ کا بھی فرق کا پتہ نہیں چلا۔ یہ میں نے اس موضوع کے بڑے دعوے دار سے کہا تو وہ چپ ہو گئے۔ انکار اس حیات کا ہے،
اس حیات کا ہی نہیں ہے۔ اس لیے قرآن نے کہا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتے ہیں، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ وہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الحق تنطق علی لسان عمر، حضرت عمر تو وہ ہیں جن کی زبان سے ہمیشہ سچ ہی نکلتا ہے، کبھی جھوٹ نہیں نکلتا۔ دوسری جگہ ہے حضرت عمر کے بعد قیامت تک حضرت عمر جیسے مقام والا کوئی نہیں آئے گا۔ اور جگہ لکھا ہے کہ سورج نے کہا حضرت عمر کے بعد ہم قیامت تک حضرت عمر جیسا نہیں دیکھ سکیں گے۔ غیروں نے کہا کہ اگر فاروق اعظم کا نظام جاری کر دیا جائے تو پوری دنیا میں اگر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اس دنیا میں زندہ رہ جاتے تو پوری دنیا میں سوائے اسلامی نظام کے کوئی نظام ہی نظر نہ آتا۔ فاروق اعظم نے دینی ادارے بنائے، سرکاری ادارے بنائے، مساجد بنائی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ حضرت عمر کی قبر کو روشن کرے جس نے مسجدوں میں چراغ روشن کیے۔ حضرت رضی اللہ تعالیٰ حضرت علی کرم اللہ وجہ کو حضرت عمر سے پیار تھا۔ حضرت عمر نے اپنی بیٹی حضرت حفصہ میرے نبی کے نکاح میں دی۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 4 بیٹیاں تھیں، سیدہ زینب تھی، سیدہ رقیہ تھی، سیدہ ام کلثوم تھی، آپ نے اپنی چھوٹی بیٹی حضرت فاطمہ حضرت علی کے عقد میں دی۔ حضرت علی المرتضیٰ نے اپنی پھر بیٹی ام کلثوم کبریٰ 17 ہجری میں 40,000 حکمار کے عوض حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی۔ میرے فاروق کو نبی سے محبت تھی، میرے نبی کو علی سے محبت تھی، پھر علی کو فاروق سے محبت تھی۔ جب ہی تو رشتے ناتے ہوئے ہیں، یہ رشتے ناتے آپ نے، یہ ہم نے تو نہیں کرائے، اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے ہوئے ہیں نا۔ کوئی ناراض بھی اپنی بیٹی کسی کو دیتا ہے اور کہتے ہیں جی ہم نے تو نام اپنے بچوں کے اس لیے رکھے ہیں کہ تاکہ دشمن سامنے پھرتا رہے۔ میں نے کہا بہت اچھی بات ہے، آپ اپنے بچوں کا نام شمر اور یزید رکھے تاکہ وہ بھی آپ کے سامنے پھرتے رہے۔ ہمیں چکر دیتے ہو، جھوٹ بولتے ہو، اللہ سے نہیں ڈرتے۔ قرآن جن کی تعریفیں کر رہا ہے 17 سے زائد مقامات ہیں جب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اپنا مشورہ اور رائے عرش پر دی، اور اس رائے کی تائید عرش والے نے قرآن کی صورت میں بھیج دی۔ اب لوگوں کو تو پتہ نہیں ہے، کہتے جی کیسے؟ نہیں، یہ سورہ نمل جو ہے چونٹی والی صورت، چونٹی کی ایک ادا ہی اللہ کو بھا گئی نا۔ اللہ نے قرآن کی ایک صورت کا نام ہی چونٹی کے نام سے رکھ دیا۔ نمل کے معنی چونٹی کے، عنکبوت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر جی آقا، جی میرے پیر، جی مرشد، اور وہ دعا کرتے رہتے تھے ہمیشہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کہ اے اللہ، اللہم انی اسألک شہادۃ فی سبیلک، اللہم انی اسألک وفاة فی بلد رفیق، یا اللہ مجھے شہادت کی موت عطا کرنا اور مجھے اسی جگہ موت آئے، یعنی اللہ کے نبی کے شہر میں موت آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری رات لوگوں کی نگرانی کرتے تھے۔ واہ عمر، تم نے تو ایسا حکمرانوں کے لیے اصول بنا دیے
اور جو بھی حضرت فاروق اعظم کے حکمرانی کے اصولوں کو اپنائے گا، چاہے وہ مسلمان ہے یا کافر، اس کے اپنانے کی وجہ سے لوگوں میں خوشی کی لہر دوڑ جائے گی، لوگوں کو فائدہ ہوگا، غریبوں کو فائدہ ہوگا۔ یہ اندرا گاندھی نے بھی کہا تھا کہ میں دوبارہ اقتدار میں آئی تو فاروق اعظم کا نظام لاؤں گا۔ وہ تو کافر ہے۔ آپ کے قریبی ملک چائنا میں بھی عمر لاز جو موجود ہے، قوانین ہیں، وہ یہ رفائی ہے، عام لوگوں کے ساتھ ہمدردی کرنا، یہ قوانین ہے۔ ان میں سے ایک تھوڑا سا پاکستان میں بھی ہے 1122، یہ وہیں سے آیا ہے۔ حکومت سمجھتی ہے کہ ہمارا کام لینا ہے، لیکن فاروق اعظم سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہ خلاصہ دے رہا ہوں اسلامی نظام کا، کہ غریب مزدوری کرے گا طاقت کے مطابق اور اس کا خرچہ برداشت کرے گی حکومت۔ غریب کی مزدوری ہے 1000 اور گھر کا خرچہ ہے 4000، تو باقی حکومت دے گی۔ حکومت ٹیکس لینے کے لیے نہیں ہے، حکومت غریبوں کی مدد کرنے کے لیے ہے۔ قرآن نے بھی اشارے دیے، أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ۔ ایک یتیم سے مراد غریب بھی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں جس کا کوئی دوست نہ ہو، جو معاشی اعتبار سے کمزور ہو، بیٹھ گیا ہو، وہ بھی یتیم ہے۔ تو یہاں قرآن نے کہا کہ جو معاشی نظام سے بیٹھ گئے ان کو اٹھانے کے لیے اسلام نے کبھی زکوٰۃ دینے کا حکم دیا، کبھی عشر دینے کا حکم دیا، کبھی خیرات دینے کا حکم دیا، کبھی صدقہ دینے کا حکم دیا، کبھی فطرانہ دینے کا حکم دیا۔ اللہ اور اس کے رسول نے فرمایا غریبوں کو دینا ہے، اور بڑے لوگوں پر ذمہ داری ہے کہ وہ غریبوں کا خیال رکھیں۔ آج کل تو کہہ دیتے ہیں جناب کہ دیکھو جی ہمیں کیا پتہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے کر جا رہے تھے، خیمہ تھا، تو دل کیا خیموں کو چھوڑ چھاڑ کے اکیلے نکل گئے۔ آگے دیکھا تو کچھ آثار تھے گھر کے، اس دور میں تو کہیں کہیں کوئی گھر ہوتا تھا۔ آواز دی، بڑھیا آئی، پوچھا اماں جی آپ یہیں رہتے ہیں؟ جی۔ اکیلی رہتی ہے؟ انہوں نے یعنی بڑھیا نے کہا جی۔ اچھا جو حکومت کی طرف سے وظیفے مقرر ہیں وہ بھی آپ کو ملتے ہیں یا نہیں؟ کہ جی ہمیں تو کوئی وظیفہ نہیں ملا۔ تو آپ کا نام لسٹ میں ہے؟ جو حکومت کی لسٹ ہے اس میں آپ کا نام ہے؟ وہ کہ جی مجھے تو نہیں پتا۔ تو امیر المومنین بھولے بن کر پوچھتے پھر آپ کو چاہیے کہ جا کر اس لسٹ میں اپنا نام لکھوائیں، جس لسٹ میں غریبوں کی امداد ملتی ہے۔ تڑک کے بولی بڑھیا، یہ حکومت کا کام ہے کہ ہمارے گھر میں آ کر ہماری لسٹیں بنائیں، ہمارا کام نہیں ہے کہ ہم ان کے پاس جا کر اپنی لسٹیں بنوائیں۔ حکومت کرنا اسلام میں کوئی مذاق نہیں ہے، اسلام میں حکومت خدمت کے لیے ہوتی ہے، اصل کام خدمت ہے۔ وہ ہمارے ایک بزرگ گزرے حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ تعالی علیہ، وہ شاگرد تھے اور وہ تعریف کرتے تھے مولانا حسین علی وہاں بچھرا رحمت اللہ علیہ۔
اور وہ شاگرد تھے شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ۔ لاہوری صاحب نے ساری زندگی قرآن کی خدمت کی، تو وہ کہیں تشریف لے کر جا رہے تھے، گاڑی تیار تھی، تو ایک آدمی نے کہا حضرت آپ جا رہے ہیں، میرے پاس بھی ٹائم نہیں ہے، بس 2 لفظوں میں بتا دو کہ قرآن کا خلاصہ کیا ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں نا کہ قرآن کا خلاصہ کیا ہے، انہوں نے فرمایا قرآن کا خلاصہ یہ ہے، اللہ کی عبادت کرو، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور اللہ کی مخلوق کی خدمت کرو۔ یہ 3 ہے۔ یہ دیکھیے جی، ماں کو مار کے لوگ نفل پڑھتے ہیں، کہتے ہیں جی ہم نے 100 رکعت نماز نفل پڑھی۔ تو آپ بتائیے جو ماں باپ کا نافرمان ہے، اس کو روٹی نہیں دیتا، خدمت نہیں کرتا، علاج نہیں کرتا، اور یہاں آ کر مجھ سے کہتا ہے میں جنتی ہوں۔ حقوق العباد بڑے اہم اور حساس ہیں جناب۔ حقوق اللہ کی کسی نہ کسی موڑ پر معافی کی گنجائش مل سکتی ہے، حقوق اللہ کی نہیں ہے۔ جوتیاں چوری کرنے کے بعد تم کہتے ہو ہم صوفی ہیں، لوگوں کا حق کھانے کے بعد تم کہتے ہو ہم پیر ہیں، قبروں سے چادریں اتارنے کے بعد تم کہتے ہو ہم ولی ہیں۔ کیسے مان لوں میں تمہیں ولی جب تک کام وہ نہیں کرو گے جو اللہ، رسول اور صحابہ نے کیا۔ جہاں میں ڈیرہ اسماعیل خان میں ایک سلسلے میں یہ رپڑ رپڑ کے سلسلے میں جانا ہوا، تو میں حیران رہ گیا کہ جس کا میں مہمان تھا وہ پیر تھا۔ وہ پیر مریدوں کے ہاتھ دھلا رہا تھا، روٹی خود پیش کر رہا تھا۔ ایسے بھی ہیں مگر بہت کم ہے، یہاں تو توہین سمجھتے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا میرا بیٹا عبداللہ جی میرا وقت قریب آ گیا ہے۔ ابو لولو فیروز مجوسی جن کی دربار بنائی ہوئی ہے، یار لوگوں نے، بدبخت لوگوں نے، ناقبت اندیش لوگوں نے، اور وہاں عرس بھی بناتے ہیں۔ یہ حضرت فاروق اعظم کا قاتل ہے، یاد رکھنا۔ ہم تو حضرت فاروق اعظم کے قاتلوں پر لعنت بھیجتے ہیں، حضرت عثمان غنی کے قاتلوں پر بھی لعنت بھیجتے ہیں، حضرت علی المرتضیٰ کے قاتلوں پر بھی لعنت بھیجتے ہیں، اور حضرت حسین کے قاتلوں پر بھی لعنت بھیجتے ہیں۔ جو میرے نبی کے صحابہ میں سے کسی کا انکار کرتا ہے ہم اس پر لعنت بھیجتے ہیں۔ یہاں آپ کو پتہ نہیں ہوتا، اس لیے آپ سے بات کرتے رہتے ہیں۔ ہم سے تو آج تک کسی نے بات نہیں کی، 1 مرتبہ نہیں 100 مرتبہ کہا ہے تھانے میں بحث کرنی ہے کر لو، کچہری میں کرنی ہے کر لو، عدالت میں کرنی ہے کر لو، تم آ کے کر لو، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کیسے بات ہوتی ہے، کیسی بحث ہوتی ہے۔ تم جو لوگوں کو کہتے پھرتے ہو، جھوٹ بولتے پھرتے ہو، اللہ سے بھی نہیں ڈرتے کہ ہمارے اماموں کا رتبہ نبیوں سے زیادہ ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں جو اپنے اماموں کا رتبہ نبیوں سے زیادہ مانتا ہے تو نبیوں سے زیادہ رتبہ تو میرے نبی کا ہے یا پھر اللہ کا ہے؟ جو اپنے اماموں کو میرے نبی جیسا سمجھتا ہے یا اللہ سمجھتا ہے اس کے کفر میں کوئی شک نہیں ہے۔ جو حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت بلا فصل کا انکار کرتا ہے وہ بھی کافر ہے، جو حضرت عمر کی خلافت ثانی کا انکار کرتا ہے وہ بھی کافر
کافر ہے، جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو خلیفہ سوم نہیں مانتا وہ بھی کافر ہے، جو حضرت علی المرتضیٰ کو چوتھا خلیفہ نہیں مانتا وہ بھی کافر ہے، جو قرآن کو قرآن نہیں مانتا وہ بھی کافر ہے، جو آخرت کا انکار کرتا ہے وہ بھی کافر ہے، جو ملائک کا انکار کرتا ہے وہ بھی کافر ہے، جو سیدہ عائشہ پر الزام لگاتا ہے وہ بھی کافر ہے، جو مرنے کے بعد قیامت کے قریب اٹھنے کا انکار کرتا ہے وہ بھی کافر ہے۔ یاد رکھنا کفر میں کئی دروازے ہیں، اللہ سے ڈرتے رہنے، صحابہ کا دشمن، اہل بیت کا دشمن کل بھی کافر تھا، آج بھی کافر ہے، میں زندہ رہوں تب بھی کافر ہے، میں اس دنیا سے چلا جاؤں تب بھی کافر ہے۔ میں نے اپنے دوست کو بھی یہی سمجھایا تھا، او گوٹ بھی ایک بات کر، جو قرآن کا منکر ہے وہ کافر ہے۔ قرآن میں توحید کا ذکر ہے، توحید کا انکار کرو گے تو کافر ہو جاؤ گے۔ قرآن میں میرے نبی کی ختم نبوت کا ذکر ہے، رسالت کا ذکر ہے، اس کا انکار کرو گے تو کافر ہو جاؤ گے۔ قرآن میں صحابہ کا ذکر ہے، اس کا انکار کرو گے تو کافر ہو جاؤ گے۔ قرآن میں اہل بیت کا ذکر ہے، اس کا انکار کرو گے تو کافر ہو جاؤ گے۔ نعرہ تکبیر، شان صحابہ، شان قرآن۔ میرے بھائی ٹھنڈے دل سے سوچیے، آپ یہ نہ سمجھنا یہی بات کر رہا ہے، میں ہر جگہ بات کر رہا ہوں، ہر جگہ، بڑا اجتماع ہو چھوٹا اجتماع ہو، بات بالکل سیدھی ہے، جو اللہ رسول والی بات ہے وہ سب۔ حضرت عبداللہ بن عمر تشریف لے آئے سیدہ کے پاس، طیبہ کے پاس، راشدہ کے پاس، مرشدہ کے پاس، صحابہ کی استانی کے پاس آئے اور عرض کیا کہ بدبخت نے نماز کی حالت میں حملہ کر دیا ہے میرے ابو پر، اب وہ زخمی ہے، واہ عمر تیری شان کی کیا کہنے، کسی کی شہادت کی گواہی بدر کا میدان دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی احد کا میدان دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی اللہ کا قرآن دے گا، اور کسی کی شہادت کی گواہی کربلا کی سرزمین دے گی۔ فاروق تیری شہادت کی گواہی مدینہ طیبہ کے حضور کا منبر و محراب دے گا۔ اور ذرا خیال رکھنا، میری طرف توجہ رہے، وقت نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے اجازت مانگی، سیدہ نے، ماں نے، ساری کائنات کی ماں نے اجازت دے دی، نماز کی ادائیگی ہو گئی۔ تقریباً 63-64 سال عمر تھی۔ حضرت صہیب رومی نے نماز جنازہ پڑھائی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور یاد رکھنا 22 لاکھ مربع میل کے فاتح تھے وہ، اور فرماتے تھے اگر کوئی بھوکا مر گیا اور پیاسا رہ گیا تو قیامت کے دن فاروق اعظم کو اللہ کے سامنے جواب دینا پڑے گا، اور اگر حضرت عمر کا بیٹا اونٹ چرا کر سرکاری خزانے سے، سرکاری چراگاہ سے، یہ بھی جواب دینا پڑے گا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب جنازہ تیار ہو گیا اور جنازے کی ادائیگی ہو گئی، اجازت مل گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں آخری آرام گاہ ہے وہاں حضرت صدیق اکبر کی بساط ہے، وہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک تیار ہو گئی، اور اس میں جب سلایا گیا، ذرا غور کیجئے، غور کیجئے، کیوں مسلمانوں گندے لوگوں کے ہاتھ باتیں مانتے ہو، کیوں مانتے ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روضۃ من ریاض الجنہ، میرے نبی کی آخری آرام گاہ روضہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے، یعنی آرام گاہ جو ہے وہ جنت سے اعلیٰ مقام پر ہے۔ جہاں میرے نبی ہے وہاں جنت ہے، اور جہاں جنت ہے وہ جنت تو جب ملے گی سو ملے گی، میرے نبی تو آپ بھی جنت سے اعلیٰ مقام پر ہے۔ اب اسی نقطے پر غور کیجئے، اعلیٰ مقام پر ہے میرے نبی، میرے نبی کے لیے جنت ترستی ہے،
جنت میرے نبی کو ترستی ہے، نبوت کے بعد صحابہ کو جنت ترستی ہے۔ اب غور کرنا، یہ جگہ جنت ہے، جس جگہ آپ آرام کر رہے ہیں آپ اس جنت کی بات کرتے ہیں۔ صدیق و فاروق تو اب بھی جنت میں ہیں اور جنت والے کے ساتھ ہیں، وہیں سوئے ہوئے ہیں نا۔ اور جس جگہ روضہ اقدس ہے، یہ گھر ہے سیدہ عائشہ کا رضی اللہ عنہ۔ اللہ فرمائیں گے کیا لائے؟ میں خطابت کی دولت لے کر آیا۔ آپ کیا لائے؟ میں قرات کی دولت لے کر آیا۔ آپ کیا لائے؟ میں نیابت کی دولت لے کر آیا۔ آپ کیا لائے؟ میں خلوص کی دولت لے کر آیا۔ آپ کیا لائے؟ میں شہادت کی دولت لے کر آیا۔ جب اللہ پوچھیں گے امی عائشہ رضی اللہ عنہا سے آپ کیا لائیں، تو امی فرمائیں گی اللہ پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، روضہ اقدس کا دروازہ کھول کر دیکھ لیجئے، میں ان کو لے کر آئی ہوں، یعنی یہ میرا گھر ہے جو ہم حضور کی آخری آرام گاہ ہے۔ تم اس جنت کی بات کرتے ہو، صدیق اکبر کی بیٹی کا گھر بھی آج بھی جنت سے اعلیٰ ہے۔ تو یہ بات سمجھائے نا مجھے، کوئی کرتا کوئی نہیں ہے بات۔ میں نے جواد نقوی کو، شہنشاہ نقوی کو کئی مرتبہ کہا بات کرو ہم سے، جھوٹ مت بولو، قرآن کا منکر مسلمان نہیں ہے اور صحابہ کا ذکر قرآن میں ہے۔ ایک جگہ نہیں، کئی جگہ پہ ہے۔ اہل بیت کا ذکر بھی قرآن میں۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِيعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ صحابہ کا ذکر بھی قرآن میں، اہل بیت کا ذکر بھی قرآن میں۔ ہم تو دونوں کو مانتے ہیں۔ جو صحابہ و اہل بیت کا انکار کرتا ہے میں ایسے شخص کو مسلمان نہیں مانتا۔ باقی انشاءاللہ پھر کبھی صحیح۔ اچھا چلو، مجھے کیا پتا تھا۔ آپ نے کبھی غور کیا؟ یہ 2-4 منٹ میں آپ کو شعروں میں ہی بتا دیتا ہوں، آپ کو بات سمجھ میں آ جائے۔ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا۔ توحید آگے ہے رسالت۔ یا صاحب الکمال و یا سید البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن السماء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ رسالت آ گئی، آگے سلسلہ صحابیت شروع ہو رہا ہے۔ دنیا صداقت میں تیرا نام رہے گا، صدیق تیرے نام سے اسلام رہے گا۔
دنیا عدالت میں تیرا نام رہے گا، عمر تیرے نام سے اسلام رہے گا، دنیا سخاوت میں تیرا نام رہے گا، عثمان تیرے نام سے اسلام رہے گا، دنیا شجاعت میں تیرا نام رہے گا، علی تیرے نام سے اسلام رہے گا، دنیا مصالحت میں تیرا نام رہے گا، حسن تیرے نام سے اسلام رہے گا، دنیا سیاست میں تیرا نام رہے گا، معاویہ تیرے نام سے اسلام رہے گا، دنیا شہادت میں تیرا نام رہے گا، حسین تیرے نام سے اسلام رہے گا، جس طرف چشم محمد کے اشارے ہو گئے، جتنے ذرے سامنے آئے ستارے ہو گئے، وما علینا الا البلاغ۔ سنتے ادا